دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، اے میرے مولا پاؤں بخشے ہے تو توفیق سفر بھی دینا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہے تو توفیق سفر بھی دینا، گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا، اے میرے مولا گفتگو تو نے سکھائی کہ میں گونگا تھا، اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا، اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ حضرات محترم، بہت اچھی سماعتیں ہیں آپ کی، بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، بس آپ میری بات مانیں یا نہ مانیں، ایک بار گزارش کروں گا کہ آپ حضرات جو اتنی تکلیف سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں شامیانے کے اندر آ جائیں گے تو اچھا لگے گا دیکھنے میں۔ ایک بار بولنے کا کام تھا، بول دیا، ماننا نہ ماننا یہ آپ کا کام ہے۔ شعر ملاحظہ کریں، چونکہ تقریر کے غرض سے نہیں حاضر آیا، آپ دیکھ رہے ہیں منبر رسول پر علماء کرام کا ایک نورانی قافلہ موجود ہے، بالخصوص ہمارے مہمان خطیب حضرت علامہ مولانا مفتی توصیف رضا مدنی صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ کی موجودگی ہے۔ آپ ان کی مکمل تقریر سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ وہ آپ کو کبھی بغداد کا جام پلاتے ہوئے نظر آئیں گے تو کبھی خواجہ اجمیر کے وہاں سے جام محبت آپ کو پلائیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ مبارک کرے۔ شعر ملاحظہ کریں، ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ، مچل کر بولے یا رسول اللہ۔ اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کی حاجت روا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کی حاجت روا غوث اعظم، مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے کہ بیڑے کے ہیں ناخدا غوث اعظم، کہ بیڑے کے ہیں ناخدا غوث اعظم۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ کروڑ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق بخشی کہ اس مقدس مہینے میں، اس مقدس محفل میں بیٹھ کر ذکر پاک حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سماعت کریں۔ حضرات محترم، یہ اولیاء کرام کا تذکرہ کرنا، اولیاء اللہ کا ذکر خیر کرنا، ان کے تصرفات و کرامات کا ذکر خیر کرنا، ان کے درجات و مراتب کا تذکرہ کرنا، ان کے فضائل و کمالات کے بارے بات کرنا، یعنی کہ ان کا ذکر خیر کرنا، یہ صرف اور صرف ہم اہل سنت والجماعت کا ہی طریقہ نہیں ہے، بلکہ اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہیے سبحان اللہ، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کہیں فرمایا ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کہیں فرمایا اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ اور جب یہ پوچھا گیا اور آپ اگر پوچھو گے کہ اس دور پرفتن میں، اس پرفتن دور میں ہم اگر سچا مانے تو کسے مانے، ہم اگر اچھا مانے تو کسے مانے، یقین جانو مسلمانوں، ایک ذمہ دار اسٹیج سے کہہ رہا ہوں، آپ جس سلسلے سے منسلک ہیں آپ کو اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے مبارک کرے، اور یقیناً ہے فضائل و کمالات کا ایسا مخزن ہے جو جس سلسلے سے آپ تعلق رکھتے ہیں اس کے بزرگان دین یقیناً سچے ہیں، اس لیے کہ حضور فدائے ملت سچے ہیں، اس لیے کہ حضور صدر العلماء سچے ہیں، حضور صدر الافاضل سچے ہیں۔ اور آگے بڑھو گے میں آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ پوچھو گے کہ اس بھری دنیا میں، اس پرفتن دور میں جہاں پر ہر طرف جھوٹوں کی حکمرانی ہے، جہاں پر جھوٹے لوگوں کی حکومتیں ہیں، ایسے پرفتن دور میں اگر ہم کسی کو سچا مانے تو کسے مانے؟ اگر آپ پوچھو گے قرآن رہنمائی کرے گا، قرآن کہے گا کہ اللہ کے ولی سچے ہیں، اللہ کے دوست سچے ہیں، یعنی کہ حضور غوث اعظم کے
کی توفیق دے گا۔ توجہ سے سنیے گا، آپ ذرا توجہ آپ کی ہماری جانب ہو گئی تو میں آپ کو بتاؤں کہ ان اولیاء اللہ کے قدموں میں رہنے کا ہمیں فائدہ کیا ملتا ہے۔ ان اولیاء کرام سے ہم جو محبتیں کرتے ہیں، ان اولیاء کرام سے جو ہم بے لوث الفتیں رکھتے ہیں، محبتیں کرتے ہیں، اس کا فائدہ سنیں۔ ابھی میں نے کہا کہ مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے۔ اگر آپ یہاں موجود ہیں اور اجازت دیتے ہیں تو ایک خوبصورت واقعہ پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں سبحان اللہ، مچل کر بولے یا رسول اللہ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہری زمانہ ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں بنفس نفیس موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ مت سمجھ لیجئے گا کہ اب حضور غوث اعظم نہیں ہے، وہ اب بھی موجود ہیں، وہ اپنی قبر انور میں زندہ ہیں اور زندوں کے طرح تصرف فرماتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہری زمانہ ہے۔ حضور غوث اعظم بنفس نفیس اس دنیا میں موجود ہیں۔ اس وقت ایک اور اللہ کے ولی، ایک برگزیدہ بندے جن کا نام حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دو چار لڑکے یہ سن رہے گا، سنیے، نام یاد رکھیے گا۔ حضور غوث اعظم کے زمانے میں ایک اور اللہ کا ولی، اللہ کے ولی تھے جن کا نام کیا تھا؟ حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حماد ہیں اور ان کے مرید ہیں ایک تاجر جن کا نام تاجر حسن سے، وہ کے نام سے وہ مشہور تھا، مظفر الحسن، یعنی تاجر حسن۔ اور تاجر اس کو کہتے ہیں جس کو آپ بزنس مین کہتے ہیں۔ تاجر مطلب بزنس مین، وہ بزنس مین تھا، تاجر تھا۔ ذرا توجہ سے سنیے گا تو آپ کو انشاءاللہ تعالی بہت مزہ آئے گا آگے۔ ابھی حالانکہ ذرا خشک موضوع ہے، لیکن جب اس کے اخیر میں پہنچیں گے، جب اس کے حاصل کلام تک آپ پہنچیں گے تو آپ یقیناً خود کو روک نہیں پاؤ گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ توجہ سے سنیے گا، حضور غوث اعظم کے زمانے میں حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرید، وہ تاجر ایک دن سفر کا ارادہ کرتا ہے ملک شام جانے کے لیے۔ سامان تجارت ساتھ ہے، تیار ہے، قافلے والے بھی تیار ہیں۔ ذرا توجہ سے سنیے گا، اب اجازت لینے کے لیے حضرت حماد کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ چونکہ اللہ کے ولی کے شہدائی تھے، اللہ کے ولیوں کے دیوانے تھے، اور یہ اس وقت کا طریقہ تھا کہ اگر کوئی انسان کچھ کام کرتا، کچھ اچھا کام کرنا چاہتا تھا، پہلے اپنے بزرگوں سے جا کر کے اجازت طلب کرتا اور ان کی دعائیں لیتا۔ ان سے فائدہ یہ ہوتا کہ اگر اس میں اس کو نقصان ہونے والا تھا تو اللہ کے ولیوں کی دعا کی برکت سے مولا تعالیٰ اس نقصان کو نفع میں بدل دیتا ہے۔ وہ پہنچا حضرت حماد کی بارگاہ میں، بعدہ سلام عرض کرتا حضور اس سال میرا ملک شام جانے کا ارادہ ہے، تجارت کے لیے ملک شام جانا چاہتا ہوں، قافلہ تیار ہے، قافلے میں لوگ تیار ہیں، سامان تجارت تیار ہے، بس آپ کی اجازت مل جائے ملک شام کے لیے نکلنا چاہوں گا۔ اللہ کا ولی تھا، مشاہدہ کیا دیکھا، اوپر سے نیچے تک ملاحظہ کیا دیکھا، اور یقین جانو اللہ کا جو ولی ہوتا ہے صرف ہمارے ظاہری کو نہیں بلکہ ہمارے دلوں کے حالات کو بھی جان لیتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک ہے اتقوا فراست المؤمنین ینظروا بنور اللہ، کہ مومن کی فراست والی نظروں سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آپ پریشان نہ ہو، میں علماء کرام کو سنانے کے لیے حاضر نہیں آیا، یہ تو پڑھے لکھے ہیں الحمدللہ، آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں۔ آپ مجھ سے بات چیت کریں گے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ توجہ سے سنیے، حضرت حماد سے جب اجازت طلب کی ہے، حضرت حماد نے دیکھا، اوپر سے نیچے تک دیکھا، ملاحظہ کیا،
थोड़ी देर तक देखा और कहा है ताजिर जाना चाहते हो, मानोगे नहीं? कहा हुजूर आप इजाजत देंगे तो जाना चाहता हूँ। काफिला तैयार है, सामान तिजारत तैयार है। हजरत हम्माद ने देखा, वो समझ गए कि अगर ये जाएगा इसके लिए खतरा है। सुनो, तवज्जो से सुनो। वो ताजिर अर्ज करने लगा, हुजूर इजाजत क्यों नहीं देते, इजाजत दे दीजिए ना। हजरत हम्माद ने कहा, सुनो, अगर तुम ये जानना चाहते हो कि मैं तुम्हें इजाजत क्यों नहीं देता तो सुन लो, ए ताजिर सुन लो, इन मसाफरता की हादिही सनदी कुतिलता व उखिदा मालूका। ए ताजिर, अगर तुम इस साल सफर में जाओगे, मालो असबाब लूट लिया जाएगा, काफले वालों को मार दिया जाएगा और तुमको भी जान से मार दिया जाएगा। अब जरा आप बताएं, वो इजाजत लेने के लिए गया था, बड़ी खुशी खुशी गया था, अपने साथियों को कह करके गया था कि मैं अपने हजरत से इजाजत लेकर के आता हूँ। जरा सोचें, आप किसी खुशखबरी लेकर के हजरत के पास जाएं और हजरत अगर आपको उस काम के लिए आपको मना कर दे, रोक दे, आपका दिल गमगीन होगा कि नहीं? आप परेशान हो गए कि नहीं? बोलते क्यों नहीं? आप परेशान हो गए या नहीं? यकीनन हो गए। अब वो परेशान हुआ, वो उदास हुआ, चेहरा बड़ा गमगीन हुआ, वहां से निकला, रास्ते में चल रहा है, उदास है, चेहरा लटका हुआ है, मायूसी उसके चेहरे से जाहिर है, दिल बड़ा परेशान है। सोच रहा है, या अल्लाह मेरे काफिले वाले तैयार हैं, सामान तिजारत तैयार है, ऐ मेरे मौला अभी मैं वहां जाऊंगा, लोग पूछेंगे, मुझसे सवाल करेंगे, अरे तुम तो हजरत के पास गए थे ना, खुशी खुशी गए थे, ये उदास क्यों लौट रहे हो? बताओ, हजरत ने इजाजत दी तो उस वक्त या अल्लाह मैं उनको क्या जवाब दूंगा? ऐ मेरे अल्लाह, अब तू ही करम फरमाने वाला है, तू ही मदद फरमाने वाला है। जरा तवज्जो से सुनिएगा, वो ताजिर उदासी के आलम में चल रहा है, बड़ा परेशान है, बड़ा गमगीन है, दुआएं कर रहा है। अब अल्लाह का करम होने वाला है, बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह का करम होने वाला है, उसके दिल की कलियां खिलने वाली है। जब वो रास्ते से चल रहा है, जब रास्ते से चला, थोड़ी दूर तक चला है, ये दुआएं करता हुआ चल रहा है। अब आगे एक शख्स से मुलाकात हो जाती, मुलाकात हुई। आप पूछोगे वो शख्स कौन था, तो मैं आपको बताऊंगा वो उनकी मुलाकात किससे हुई, जिसको जमाना पीरे पीरा मीरे मीरा, शाह जिला, वलियों के वली, कुतुबों के कुतुब यानी कुतुबुल अख्ताब, फर्दुल अफराद, गौसुल अगवास, महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, पीर लासानी, हजरत सैयदना शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी, गौसे आजम से उनकी मुलाकात होती है। अब गौसे आजम से मुलाकात हुई, तवज्जो से सुनिएगा, गौसे आजम से मुलाकात हुई। अब वो ताजिर अभी कुछ कहता, हुजूर गौसे आजम ने कहा, ताजिर बड़ा परेशान नजर आते हो, बड़े परेशान नजर आते हो, माजरा क्या है, किस बात की उदासी है, किस बात ने तुझे परेशान करके रख दिया है, किस बात ने तुझे झिंझोड़ कर रख दिया है, चेहरा उतरा हुआ क्यों है, क्यों मायूस है, बता क्या बात है? अल्लाह का वली है, हुजूर गौसे आजम जान गए हैं बात क्या है। बस बात पूछना मकसद ये है कि जब तक सामने से जब तक वो बोलेगा और मैं जब इसको अता करूंगा, उसका मजा ही कुछ और होगा, मजा ही कुछ और होगा। अब जरा तवज्जो से सुनो, वो ताजिर कहता है, हुजूर वो सारा माजरा बड़ी तेजी के साथ सुना रहा हूं और 2 से 5 मिनट। वो ताजिर कहता है, हुजूर ये मामला हुआ, इजाजत के लिए पहुंचा था, हजरत हम्माद की बारगाह में इजाजत के लिए पहुंचा था, इजाजत न मिली। उन्होंने कहा, ऐ ताजिर अगर तुम सफर में जाओगे मार दिए जाओगे, मालो असबाब लूट लिया जाएगा। ऐ गौसे आजम, आप तो वलियों के वली है ना, आप तो पीरों के पीर है ना, आप तो कुतुबुल अख्ताब हैं, अरे आपने तो चोरों को वली कर दिया है, बोलो ना सुभान अल्लाह। ऐ गौसे आजम, आपने तो चोरों को वली कर दिया है, आपने तो 12 बरस की डूबी हुई कश्ती को जिंदा निकाल दिया है और उसमें जो लोग सवार थे वो भी जिंदा निकल गए हैं। आपने तो एक पल में आपकी दुआ से अल्लाह ने एक बेटी को बेटा कर दिया है। ऐ मेरे गौस, आपने कई मुर्दों को जिंदा कर दिया है। ऐ मेरे गौस, अब मेरी ये छोटी सी
پریشانی بھی دور کر دیں، یہ چھوٹی سی پریشانی بھی دور کر دیں، آپ میرے حق میں دعا فرما دیں، اللہ ہماری مصیبت کو ٹال دے۔ اور مجھے یقین ہے جب آپ کے لبھائے ناز سے دعائیں نکلیں گی، مولا قبول کرنے والا ہے، وہ قبول کرے گا اور میری بلاؤں کو دور کر دے گا۔ اب حضرت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاحظہ کیا، اس تاجر کو دیکھا، اوپر سے نیچے تک دیکھا، ملاحظہ کیا، توجہ ہے، کہیے سبحان اللہ، دیکھا، تھوڑی دیر تک دیکھا، مسکرانے لگے۔ اب عطائیں ہونے والی ہیں، توجہ سے سنیے گا، حضور غوث اعظم مسکرانے لگے، مسکراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں تاجر، حضرت حماد نے جو کہا بالکل صحیح کہا، مت جاؤ، پریشانی ہو سکتی ہے۔ کہا حضور یہ تو میں جانتا ہوں، انہوں نے بتا دیا پریشانی آئے گی، لیکن آپ سے عرض کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دیوانہ تھا، پکا دیوانہ، وہ جانتا تھا کہ اللہ کے ولیوں سے مانگا کس طرح جاتا ہے نا؟ آج ہم ہیں، ہم بھی بارگاہوں میں جاتے ہیں، ہم بھی اولیاء کرام کی بارگاہوں میں جاتے ہیں، ہم بھی اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، لیکن کچھ مانگنے کے لیے نہیں بلکہ جانچنے کے لیے جاتے ہیں کہ دیکھیں یہ کچھ دے سکتے ہیں کہ نہیں۔ معاذ اللہ، ہمیں اور آپ کو یہ اتنی جرات، ہمیں اور آپ ہمارے اور آپ کے اندر اتنی حیثیت اور اتنی طاقت نہیں کہ ہم ایک اللہ کے بزرگ بندوں کو، اللہ کے نیک ولیوں کو، اللہ کے پیر، اللہ تبارک و تعالی کے ولیوں کو، ان کے دوستوں کو، ان کے نیک بندوں کو جانچ سکے۔ ہمارے پاس وہ پیمانہ نہیں ہے۔ ارے ہمیں تو چاہیے کہ ہم ان کے قدموں سے لپٹ جائیں، ان کے قدموں سے لپٹ کر کے دعائیں کروائیں کہ حضور آپ اگر ہمارے سر پر ہاتھ رکھ دو گے اللہ کرم فرما دے گا، آپ اگر ہمارے لیے دعائیں کر دو گے مصیبتیں دور ہو جائے گی۔ اے اللہ کے ولی، آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، آپ اللہ کے دوست ہیں، ہم آپ کو جانچنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم آپ سے مانگنے کے لیے آئے۔ نعرے تکبیر، نعرے یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ وہ تاجر کہتا حضور مجھے تو یہ معلوم ہے کہ پریشانی ہونے والی ہے، کیونکہ جنہوں نے بتایا وہ بھی تو اللہ کا ولی ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتے، لیکن آپ سے عرض ہے اے حضور آپ دعا فرما دیں، اے غوث اعظم آپ دعا فرما دیں، اللہ میری پریشانی کو دور کر دے۔ حضور غوث اعظم مسکرانے لگے، دریا ان کی سخاؤں کا دریا، ان کی سخاوت کا دریا جوش میں آنے لگا۔ اب ذرا توجہ کریں، اور مزہ آنے لگا، اب وہ اسرار کرنے لگا، وہ بچوں کے طرح کرنے لگا، وہ مانگنے لگا حضور دعائیں کر دیجئے، اور مجھے یقین ہے آپ کی دعا اللہ قبول کرے گا۔ اب غوث اعظم مسکراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اے تاجر اگر تو نہیں مانو گے، اگر تو جانا چاہتا ہے تو پھر سن جا۔ نہیں مزہ نہیں آ رہا، دیوانوں کی طرح بولے سبحان اللہ۔ کہا تاجر جانا چاہتے ہو جاؤ، تم صحیح سلامت آؤ گے، میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کہا جاؤ، حدیث میں آیا ہے، یہ عبارت، اس کی عبارت یہ ہے، حضور غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں ان مسافرت تذهب سالما وترجع سالما غانما والزمان علی فی ذلک۔ سبحان اللہ۔ اے تاجر جانا چاہتے ہو جاؤ، سفر سے صحیح سلامت واپس آؤ گے، میں گارنٹی دیتا ہوں۔ اب جب گارنٹی ملی ہے، اب ذرا سوچیں، جس کی گارنٹی، جس کے جان اور مال کی حفاظت کی گارنٹی اور ضمانت خود، اس کی حفاظت کی ضمانت خود غوث اعظم لے لے، تو یقین ہے مجھے اس بات پر کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، اور یہ واقعہ وہ بے وقوف لوگ بھی سن لے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہو یا ولی ہو وہ کسی کو کچھ دے نہیں سکتے، وہ دینے کا اختیار نہیں رکھتے، تو ان کو جواب دے دینا، سنو ان کو جواب دے دینا۔ ارے نبیوں کی بات تو الگ رہی، تم حضور غوث اعظم کا جواب تو لے آؤ۔
نہیں آئے گا, نہیں ملے گا. اس لیے کہ جس طرح نبیوں کی جماعت میں ہمارے نبی بے مثال ہیں, ہمارے نبی لاجواب ہیں, ہمارے نبی سید الانبیاء ہیں, ہمارے نبی سید الانبیاء ہیں, وہ نبی الانبیاء ہیں, وہ امام الانبیاء ہیں, وہ نبیوں کے نبی ہیں, وہ رسولوں کے رسول ہیں. جس طرح ہمارے نبی تمام نبیوں کے سردار ہیں, اسی طرح ہمارے غوث اعظم, اسی طرح ہمارے محبوب سبحانی, قطب ربانی, پیر لاسانی, پیر ولیوں کے ولی, پیروں کے پیر, میروں کے میر, حضور غوث اعظم تمام ولیوں کے سردار ہیں. بے شک بے شک بے شک. تمام ولیوں کے سردار کون؟ ہمارے غوث اعظم ہیں. کیا عطا کرتے؟ ملاحظہ کریں. کہا جاؤ تم واپس صحیح سلامت آؤ گے, میں گارنٹی دیتا ہوں. اب وہ جھومتا ہوا مچلتا ہوا اپنے قافلے کے قریب پہنچا. لوگوں نے سوال کیا, کہا ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے, لیکن حضور غوث اعظم نے اجازت دے دی ہے, چلو. چلے ملک شام پہنچے. بڑی تیزی کے ساتھ عرض کروں, ملک شام پہنچے, اچھا خاصا منافع حاصل کیا, اچھا خاصا فائدہ حاصل ہوا. ہونے کے بعد اس نے 1000 دینار کمائے تھے, 1000 دینار اس نے منافع کیا, اسے لیا اور کسی کام کے لیے شہر حلب کی طرف نکلا. راستے میں ایک جگہ بیٹھا, درخت کے نیچے بیٹھا, تھکا ماندہ تھا, خواب, نیند آ گئی, محو خواب ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد اٹھا, وہ وہاں سے چلا, لیکن وہ ایک کام کر گیا, سنیے گا توجہ سے. وہاں جو بیٹھا تھا, جو اس نے کمائے تھے وہ 1000 دینار وہیں رکھ کے بھول گیا. لیکن آپ اس بھولنے کو مت بھولیے گا, کیونکہ اس بھولنے میں بڑی بات ہے. سبحان اللہ کہیے نا, اس بھولنے میں بڑی بات ہے. توجہ سے سنیے. وہ بھولا, وہاں سے چلا, شہر حلب پہنچا, اپنے کام سے فراغت پا کر اپنے مسکن میں پہنچا, اپنے کمرے میں گیا, بستر پہ لیٹا, تھکا ماندہ تھا, سو گیا, نیند آ گئی. عالم خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ وہ قافلہ لے کر کے جا رہا ہے. خواب میں دیکھ رہا ہے کہ وہ قافلہ لے کر کے چل پڑا ہے. قافلے میں اس عرب کے ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا, مال و اسباب لوٹ لیا گیا, قافلے والوں کو مار دیا گیا اور خود اس کو بھی قتل کر دیا گیا. جب یہ اس نے خواب دیکھا, گھبراہٹ سے نیند کھل گئی. جب وہ بیدار ہوا, اب اس کو وہ 1000 دینار یاد آئے. بڑی تیزی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, بات بہت ساری تھی, مختصر کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں. وہ جب یاد آئے اس کو اپنے 1000 دینار, وہ بھاگتا ہوا اس مقام پر پہنچا. اللہ کے کرم سے وہ 1000 دینار اس کو وہیں ملے, اسے اٹھایا, واپس بغداد شریف پہنچ گئے. کتنے لوگ یہاں موجود ہیں اور زندہ ہیں, بقدر حیات ہے, ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولے سبحان اللہ. کیا آپ لوگ کر رہے ہیں؟ کچھ ہو گیا ہے یا کسی کا کچھ کھو گیا ہے؟ اتنی بڑی بات ہو رہی ہے, اللہ کے ولی کا تذکرہ ہو رہا ہے. لبوں پر مسکراہٹ ہونی چاہیے, چہرے پہ تازگی ہونی چاہیے, اس لیے کہ ہم ولیوں کے دیوانے ہیں. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں جو اللہ تبارک و تعالی کھانا اور پانی عطا کرتا ہے, دانا اور زندگی عطا کرتا ہے, اللہ کے محبوب اپنے محبوب کے صدقے اور اپنے محبوب کی اولادوں کے صدقے عطا کرتا ہے. کہاں ہیں آپ؟ ابھی بھی زندگی نہیں آئی آپ کے اندر. بولے یا رسول اللہ, المدد یا غوث اعظم. توجہ سے سنیں. واپس بغداد شریف پہنچا. بغداد شریف آنے کے بعد ایک جگہ پر کھڑے ہو کر کے سوچتا ہے, یا اللہ میں بغداد شریف آ گیا, اب میں ملاقات کروں تو کس سے کروں؟ پہلے کس سے ملاقات کروں؟ پہلے حضرت حماد کی بارگاہ میں حاضری دوں یا پہلے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضری دوں؟ بولیے نا سبحان اللہ. پہلے حضرت ہماری طرح تھے, وہ ہماری طرح نہیں تھے. ہم نے تو ایک کو مانا, ایک کو چھوڑ دیا. ہم نے ایک سے محبت کی, ایک کو چھوڑ دیا. ہم نے ایک سے پیار کیا, دوسرے سے دشمنی رکھی. نہیں, ایسی محبت مت کرنا میرے دوست. مکار مت بنو, وفادار بنو. وفادار بنو گے تو قیامت میں تمہارے لیے راحت ہے, ورنہ پھر آپ سمجھ سکتے ہو کیا ہے. اللہ کے ولیوں سے دشمنی اچھی نہیں, اللہ کے نیک بندوں سے بغض اچھا نہیں ہے. بغض مت رکھو, دشمنی مت رکھو. ہاں, آپ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہمارے پیر جو ہیں وہ موجودہ وقت کے تمام پیروں سے اچھے ہیں,
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہمارے پیر نہیں ہے وہ اچھے نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں نکلتا. یہ تمہاری محبتیں ہیں کہ تم یہ کہتے ہو ہمارے پیر اچھے ہیں، لیکن یہ تمہاری الفتیں اور اسلام اور نبی پاک سے محبت تب مانی جائے گی جب تم اللہ کے نبی کے تمام اولادوں سے ایک طرح محبت رکھو گے. اب ذرا توجہ سے سنو. وہ سوچتا ہے یا اللہ حضرت حماد سے ملوں یا حضور غوث اعظم سے ملوں. اب اسی آشنا میں اتفاقاً اللہ کے کرم سے حضرت حماد سے ملاقات ہوتی ہے. حضرت حماد سے ملاقات ہوئی، کہا السلام علیکم حضور، کہا وعلیکم السلام. بس میں سمجھ رہا ہوں آپ کی تشنگی، آپ کی تشنگی بجھانے کے لیے ہیں شورا حضرات ہیں. اب اللہ کے ولی حضرت حماد سے ملاقات ہوتی ہے، کہا السلام علیکم حضور، کہا وعلیکم السلام. وہ ابھی تاجر کچھ کہتا، حضرت حماد کہتے آ گئے سفر سے، بغیر بولے آ گئے سفر سے، سفر سے آ گئے. تاجر حضور آ گیا کہ جب آ گئے تو پھر پریشان کیوں ہو؟ یہ کیوں سوچ رہے ہو کہ پہلے کن سے ملے، پہلے کن سے ملے، یہ کیوں سوچتے ہو؟ جہاں میں کہتا ہوں تمہیں جہاں پہلے حضور غوث اعظم سے جا کر کے مل. وہ تاجر عرض کرتا حضور آپ ایسا کیوں کہتے ہیں کہ پہلے حضور غوث اعظم سے ملو؟ معمہ کیا ہے، بات کیا ہے سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو اب جب اس تاجر نے سوال کیا حضرت حماد نے جواب دیا، ایسا پرمغز جواب دیا ہے جو آج تک تاریخ کے سینے میں صفحات قرطاس میں سنہرے حرفوں میں جلی قلم سے لکھا ہوا ہے. بولو سبحان اللہ. حضرت حماد ارشاد فرماتے ہیں اے تاجر پوچھتے ہو کیوں؟ تو سنو فَإِنَّهُ رَجُلٌ مَحْبُوبٌ وَقَدْ سَأَلَ اللَّهُ فِيكَ 17 مَرَّةً حَتَّى جَعَلَ اللَّهُ مَا قَدَّرَهُ عَلَيْكَ مِنْ ذِهَابِكَ وَمَالُكَ وَفَقْرُكَ وَمِنْهُ نِسْيَانًا فِي مَنَامِكَ. پوچھتے ہو کیوں؟ تو سنو وہ محبوب سبحانی ہیں، وہ قطب ربانی ہیں، وہ محبوب خدا ہیں. اور سنو انہوں نے تمہارے حق میں تمہارے لیے 17 مرتبہ دعائیں مانگی ہیں. کیا دعائیں تھی؟ وہ دعائیں یہ تھی اے میرے مولا اس تاجر کے ساتھ جو حقیقت میں ہونے والا تھا اسے خواب سے بدل دے اور مال کے نقصان کو بھول سے بدل دے. سبحان اللہ. اللہ نے دعا قبول کی ہے، اللہ نے دعا قبول کی ہے. تم صحیح سلامت آئے ہو. وہ بھاگتا ہوا حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں گیا. سلام عرض کے بعد، سلام عرض کرنے کے بعد ابھی کچھ کہتا. حضور غوث اعظم نے کہا کہ ابھی جو تمہارے ساتھ گزرا ہے بالکل سچ ہے، ہم نے تمہارے لیے دعائیں کی ہے، اللہ نے قبول کیا ہے. یہی وجہ ہے یہ سبق، یہ واقعہ ہم کو سبق دیتا ہے کہ ہمیں اللہ کے ولیوں سے دل سے محبت رکھنی چاہیے. ہمیں اللہ کے برگزیدہ بندوں سے سچی عقیدت اور سچی محبت ہونی چاہیے. قسم خدا کی ایسی محبت ہونی چاہیے کہ ہماری محبتوں کو دیکھ کر فرشتوں کو بھی رشک آئے کہ واہ یہ اپنے اللہ کے نیک بندوں کا پکا وفادار ہے. اور جو ایسی محبت کرنے والے ہوتے ہیں انہی کے بارے میں شاعر نے کہا ہے کہ مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے، بیڑے کے ہیں نا خدا غوث اعظم. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو حقیقت معنی میں، سچے معنی میں، سچے اور پکے نبی پاک کی غلامی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے اور اپنے ولیوں کی بارگاہوں سے محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.